ان پیوے کہ میرا امتی پانی بھی پیوے تو اللہ دا قرب پا لگا اللہ دے قریب ہو بن جائے ادھا پانی پینا بھی خالی نہ بن جائے وہ کو زمانے سے اتنا بھی بندہ ہو سی جڑا سن اتنا پیار کرے اتنی محبت کرے اچھا اتنی محبت ایک یہ کہ اچھا ہوں میں اپنی اماں نہ کھانا اماں جی امتی داخ دینا کہ میں بڑا پیار ہے دعویٰ جھوٹا نہیں امتی پیار بھی کر دے میں ہوں اپنی اماں نہ کھا اماں میں تیرے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے اماں جی تھوڑے نال ابا جی تھوڑے نال بڑا پیار ہے ٹھیک ہے تو میں بھائی عبدالغفور حیدری صاحب پڑھسن او جلیا تین جڑا پیار ہے جڑی تیرے امن پیار ہے وہ پیار تین حاصل نہیں ہے سن بھی حضور نال پیار ہے لیکن جڑا پیار حضور ساڑے نال ہے اس پیار دا کوئی ملی کوئی نہیں تو اس دا ذرہ بھی سن حاصل کوئی نہیں ہے اس وجہ تو دوستوں میں عرض کی تھی کہ حقوق بندہ اس وقت ادا کرتا حق اس وقت ادا کرتا ہے جس وقت اس سے پہچان حاصل ہو رہا ہے پہچان حاصل ہو جاتا ہے اس وقت امت کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں حضور علیہ السلام کی پوری پہچان نہیں ہے مثال ہم دینا اللہ دی ذات اندرازی کرن واسطے ایک بندہ بھی بیٹھے ہوگا اسے تسی گل سنا دیو بہت کافی اشرافی ہے لیکن جڑی گل بھائی عبدالغفور حیدری صاحب کیتی ہے وہ گل ذرا سمجھی بھی ہے نہیں کہ یہ میں دس لیاں کہ انہاں دے والد صاحب فوت ہویا یا بھائی فوت ہویا ہوں میں جات یہ پیچھے جاتا ہے پوچھتے 400 لوگ انہاں کو تعزیت واسطے پہنچ گئے ایک کل تسی تھوڑے جو کوئی ایک بندہ ولیمہ کرے اس بندے دے ولیمے تے 400 تا 500 بندہ پہنچ جیسی لیکن تسی اتھے سٹکر بھی لاؤ اشتہار بھی لاؤ مولانا صاحب بوئے کھڑکا کہ تو دعوت بھی دین آکھن اج بیان حسن حق کس دے اس دے کہ جس دے حق جیا حق ہی کوئی نہیں ہے نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حق تو او دے واسطے ایسی تھوڑی جی بندے اکٹھے ہونے ہیں او بھی پورا زور لا کے دوستو اے فرق تھوان سمجھونا جڑا فرق صحابہ بچ آئی ساڑھے بچ ہے صحابہ جڑی بھائی عبدالغفور حیدری صاحب گل کی صحابہ وقفان دین واسطے اور دین وچ بھی وقفان حضور دی ذات واسطے اور حضور دی ذات واسطے بھی جتنے صحابہ وقفان انہاں جو بھی ایک خاص وقفائی بندہ اس نادر ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق دی خاصیت کی ہے کہ ایک موقع تے اپنے ابے دے منہ تے رکھ کے چن ماری ابے آکھیا کہ یہ کی کام کیتا تو میرے نال حضور دی بارگاہ گل گئی کہ اس اپنے والد دے منہ تے رکھ کے چن ماری ہے حضور پوچھا ابو بکر اے کی کیتی تو تے بڑا بندہ رحم دل ہے اے کی کیتی فرمایا حضور اگر میں نے کوئی تلوار اس ٹائم نیڑے ہوندی میں دی دھون بڑھ چھڑنی یہی میں دے سامنے تھوڑی گستاخی کرے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین یہ دی عملی شکل دکھائی ابو بکر صدیق کہ میں اپنے نال پیار بھی کرتا جان دین کو بھی تیار ہاں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے والد ایمان کوئی نہ لے آئے بھی لیکن گل حضور دی آ گئی ہے تو پھر گل دوجی نہیں ہو سکتی ایک صحابی آن حضرت طلحہ کا نام ہے یہ حضور دی مجلس وچنا اکثر ذکر کر دیا کہ حضور میں تھوڑے نال بڑا پیار ہے ان تھوڑا ذرا صحابہ دے پیار دی گلاں بھی سنا میں تھوڑے نال بڑا پیار ہے ایک موقع تے حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ بڑا پیار ہے ذرا وانجنا تے گھر جا کے اپنے والد دی جڑا دھون لا کے نہ تے پھر لے آ آزمائش واسطے انہاں یہ سن دے دوجی گھر کوئی نہیں کی تھی اتھو بیٹھے نہیں دوڑ پہ حضور بندے بھیجے کہ اسے بلاؤ انہاں واپس بلایا فرمایا میں رشتے جوڑن آیا میں رشتے تروڑن نہ آیا ہی تے تیرا امتحان لے ریاس صحابہ دوستو ایک صحابی باہر آ رہے جتیاں علی جگہ تے علی موجود آن علی اندر کو نہیں داخل ہوئے
حالی او باریان مسجد تو باریان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہ جاؤ، بہ کے میری گل سنو، انہاں اندر کو نہیں داخل ہوئے، اتھے جو بہ گئے زمین اتھے۔ ایک دوستو صحابہ دے کسے سنن واسطے کوئی نہیں، جس تھان عرض یہ کیتی ہے کہ جس ٹائم بندے پہچان حاصل ہو ویندی ہے تو وہ پھر کرتا کی ہے، جس بندے پہچان حاصل ہو بن جائے تو وہ پھر کرتا کی ہے، وہ پھر پڑھتا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تے علی المرتضی۔ پھر تسی یہ دیکھو غزوہ احد کا موقع، ادھے تے ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ یہ شدید زخمی ہوئے، اتنے شدید زخمی ہوئے کہ یہ جسم انہاں زخمہ نال چور چور آئی، اور حضور علیہ السلام ایک دوجہ صحابی نے بھیجا کہ سعد کا پتہ لے کے آؤ کی حال ہے۔ ہن ذرا توجہ کرے آئے، صحابی آئے تے دیکھیا بہت سارے زخمی، کچھ انہاں تو شہید ہو چکے، تو انہاں چونہاں آواز دیتی سعد بن ربیع کتھے ہے، سعد بن ربیع کتھے ہیں، آواز کو نہیں ہے، جواب کو نہیں آیا، زخم ہی اتنے آن۔ دوئی باری پھر آواز دیتی سعد بن ربیع کتھے ہیں، دوئی باری آواز دیتی، جواب کوئی نہیں آیا، زخم ہی اتنے آن، ہلن جو گئی کوئی نہ۔ تیسری باری آواز دیتی سعد بن ربیع میں حضور بھیجیا تو انہاں بیٹھیا لڑکھڑاتے جسم نال ہے ہاتھ بلند کیتا نے صدا، اور صحابی دوڑ کر کول گئے، ویکھیا کہ انہاں دی زندگی دے آخری لمحے ہن ویکھو جدی جان نکلدی بھی ہوگا تو اس وقت اپنے بچے ویکھدا اور بیوی ویکھدا، ماں پیڑ ویکھدا، لیکن سعد بن ربیع صحابی نے فرمایا او گل سن میری، اپنی قوم من بن کے پیغام دینی کہ اگر حضور نے کنڈا بھی چپ گیا تو یاد رکھو اللہ تھوڑے قیامت والے دن تھوڑے کسی عذر ان کو نہیں سن لگیا، عذر یعنی بہانہ کوئی تھوڑا کوئی نہیں سنن لگا۔ اے آکھیا کہ سعد بن ربیع اپنی جان دے چھوڑی۔ اے آن میرے دوستو بزرگوں صحابہ، اسی کیوں آتے ہیں کہ صحابہ نے امت تا پوری امت اکٹھی ہو بن جائے کہ صحابہ ہونے ایک 1.25 لاکھ صحابہ جو ایک آخری درجے چونا نا، کوئی اللہ کو پتا پویتر کون، لیکن اگر وہ سب تو آخری درجے والے صحابی بھی قیامت تک ہے علماء بیٹھے نہیں نہ کرو پوچھو ساری امت بھی اکٹھی ہو بن جاؤ نا دی قدمہ دی خاک تک کیوں نہیں پہنچ سکتا کہ او بھائی او حضور دا انفدا ہوئیں کہ او کام ہمیشہ 24 گھنٹے دین دا کر دیاں، وچ کوئی کام دنیا آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، روٹی دا ٹائم مل گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مک گئی ہے ساری تو 4 دیہڑے مزدوری کر لئی ہے تو بس ٹھیک ہے، او وقفاً دین واسطے دنیا دا کام کرتے ہیں عارضی طور پر، اساں وقف دنیا واسطے تے دین دا بھی کام کو تھوڑا تھوڑا نال کر لینے ہیں کدے کدے۔ تو دوستو عرض کر رہے ہیں کہ صحابہ ایک حق ادا کیتے حضور دے، اور کسی صحابی نے بھی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق ادا کرنے میں تسی پیچھے نہ پاسو۔ اور میں اگر تھوڑے کو پوچھاں کہ ماں پیو دے کے حقوق، اور میں بندہ اتنی فرس کے بکھا چھوڑ سی برامہ دے ساریاں دے، اور بیویاں تے میرے سمیت اتنی بڑی فرس اسی لکھا سا بیویاں دے بڑے حقوق ہونے ہیں، تو بیویاں دے دسانا تو بعد کیسی دساں میں حقوق ہونے، لیکن دوستو کدے غور کرو اگر میں تھوڑے کو اے پوچھاں اے علمان چھوڑ گئے کہ میں دسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی حقوق بھی تو سننا، ٹھیک ہے قرآن و سنت کے بیان کیتے، میں نے اے دسو کہ سان اے پتہ بی بی دا نانو نفقہ ساڑھے ذمہ واجب ہے، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کتنے آکے ساڑھے ذمہ جڑے اسی ادا کرنے، تو میں پوچھ جتھے بھی بان کے میں یہ موقع ملے تھوڑے تو میں پنجابی گل شروع ہو گیا، ویسے میں یونیورسٹیاں وچ بھی جڑا اللہ نے میں گل دی توفیق دیتی، میں اتھے پانی کے پڑھے لکھے طبقیاں بھی کھلوا کے پوچھے آنا، تو بندے پیتی بھی پی ایچ ڈی آئی ڈاکٹر تو اس نے ایک کوئی نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا کیڑے آقا دا بڑے حقوق مولانا منیر علوی صاحب نے اپنی کتاب حقوق جمال مصطفیٰ وچ لکھے،
وہ کتاب میں مولانا صاحب نے واٹس ایپ کر دے سا، اور دوست کو تسی کتاب واٹس ایپ دے اندر کھلوا کے جس نے پڑھنا آندا وہ پڑھ لوے، جس نے نہیں آندا تو کسی کو پڑھوا کے سن لوے۔ اردو نہیں آتی تو پنجابی بھی جس نے آتی اس نے آپ کو میں پنجابی ترجمہ کر کے میں دس چھو۔ میں صرف آج تھوڑے نال دو حقوق کا ذکر کرنا، ایک تک تسی عمل کیتے وا، دوجے تک کرانا میرا کم ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہیا تو انشاءاللہ کرا سا۔ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ساڈے تے پوری انسانیت تے وہ صرف مسلمانہ تے نہیں ہے۔ پہلا حق ہے ایمان لے کے آنا، ایمان لے کے آنا۔ شرع قاعدہ نسبیہ ساڈی کتاب ہو دے اندر ایمان دی تعریف لکھی ہے کہ ایمان کے سنادے، ایمان آدم جو کچھ حضور لے کا آئین انہر اکھاں بند کر کے مان لینا، اسے چون چنا نہ کرنا، اس نادن ایمان۔ اور ادھر وچ ذرا برابر بھی کسی کوئی شک کرے یا اسے نہ مننا ہے تو وہ ایمان تو ہٹ گیا۔ اس نادن ایمان اور اس نادن مسلمان، جڑا ایمان لے آوے تو اسے کیا آخدن مسلمان۔ تسی بڑا قابل قدر مجمع مبارک ہوئے تھوان کہ اللہ نے تھوان اپنی زندگی بچے توفیق دے دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک حق سن لیا نے اور اس تے عمل بھی کر کے بیٹھے ہو۔ میں اللہ دی قسم چاہ کا آخدا کہ مسجد وچ بیٹھ آتا کہ ایمان تو وڈی نعمت کوئی نہیں، اس ہن ملیا گھرا وچ ہے نہ ملیا ابے کولو یا اما کولو ہے تے تاں قدر کوئی نہیں ہے۔ اللہ دی قسم کدے کاش قبراں کھلیو کھل قبراں والے نال گلاں دی اجازت ہوے تو سامان کے اپنے اباؤ اجداد کو پوچھو، انہاں لوگوں کو خاص طور تے پوچھو جنہاں کو ایمان کوئی نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تو تسی اندازہ ہی نہ ہو کر سکتے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے ایمان لے کے آنا، جس تسی سارے ایمان لے کے آئے گا۔ اچھا باقی جڑے 9 حقوق کرنا او ایدے تا مناصر ہیں، یعنی اگر یہ حق ادا کر سو تو باقی 9 دی ڈیمانڈ تا اسلام تاں کردا۔ جڑا بندہ اس حق نہیں نہ ادا کرے، ایمان ہی نہ لے کے آوے تو باقی 9 حقوق اس کو منگدے کوئی نہیں۔ صحابہ دا حقوق ہیں جڑیاں ادا کیتے یار کم از کم 80 بھی ایک حق ادا کریے کریے دسی۔ دوجا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کا دفاع کرنا، حضور نال وفا کرنا۔ ہن او کی کر سا، ہن او تھوڑا جا سمجھ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ای اللہ دے آخری نبی اور رسول ہے کہ آخری نبی اور رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اللہ کسی شخص بھی نبوت کوئی نہیں دینی، نبوت کوئی نہیں دینی۔ لیکن ہن میں ایک گل تھوڑے نال کرن لگا، تسی سمجھدار ہو ماشاءاللہ، میں یہ دسو ایک فرقہ نہیں سنانا چاہیے، پاکستان دے انڈیا بچ بھی لوگ انہاں لوگ آتے ہیں قادیانی، کیا دن قادیانی۔ تھوڑے جو کوئی علمان چھوڑ کر تھوڑے جو کوئی میں دسی قادیانی کون ہے کس قسم پتا ذرا ہاتھ کھلو جس نے پتا قادیانی کون۔ اچھا جس نہیں نہ پتا تو آج انشاءاللہ تھوان دسا کہ قادیانی کون۔ اس تو پہلے یہ سمجھ لو کہ ایک عقیدہ ساڈا اس نادن عقیدہ ختم نبوت، کہ عقیدے کا نام ختم۔ کوئی بندہ خالی نہ رہے، سوندا نہ رہے، یقین منو جڑا سو گیا تو دی قسمت بڑی محروم ہے۔ دوبارہ دہراؤ، عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور اللہ دے آخری نبی تے رسول، آخری نبی تے رسول۔ اور اللہ قیامت تک کسی نبی تے رسول کوئی نہیں بناونا، کسی نبی تے رسول نہیں بناونا، کسی بھی نبی تے رسول نہیں بناونا۔ اور دیکھو اس عقیدے نال حکمت ہے اس حق ادا کرنا کہ میں اس عقیدے مان لواں۔ دوجا ہے اس عقیدے دے تقاضے
تقاضے کے پورے ہوندے نو او تھان سمجھان لگا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور اس دور دے اندر ایک شخص آئی او دا نام آئی اسود انسی کہ آئی اسود انسی اس جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا حضور زندان نبی صحابہ موجود ہے جس ٹائم اس نبوت کا دعویٰ کیتا نا جھوٹا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے دسیا تھا فرمایا کون ہے جڑا اس قتل کر کے میں محمد دے سینے ٹھنڈا کرے سی اس تو پہلے جڑے واقعات ہم سنائیں تاں کہ گندی اوجری رکھ چھوڑی ہے تاں بھی کچھ نہیں آکھیا اگلے طائف ایک وٹے مارے تا آکھیا تاں بھی کوئی نہیں دعاواں دیتیاں مشکل تو مشکل آئی ہے آکھیا کوئی نہیں لیکن جس ٹائم حضور دی ختم نبوت کا معاملہ آیا تو پھر اللہ اجازت حضور بھی نہیں دیتی کہ نہیں ہون ات ہے اللہ آکھیا میں ہی برداشت نہ کر سکتا قرآن نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یہ جڑا تھوڑا مذاق اڑانے نا انہاں میں آپ پاؤں گا میں نراب پاؤں گا تے جس وقت صحابہ سنیا آنا تھا ایک دور صحابیان فیروز دلوی رضی اللہ تعالیٰ دوڑن اور گین اور وان کو دی دوڑ لائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزریہ بھئی خبر ملی ہے تو خبر مل دی آپ نے فرمایا فارزہ فیروز کامیاب ہو گیا علماء لکھ دیں کہ ادھا مطلب یہ ہے کہ فیروز دنیا وچ بھی کامیاب ہو گیا تو مرن تو بعد بھی کامیاب ہو گیا پھر اس عقیدے کے تحفظ واسطے ایک اور جھوٹا بھی کھڑا ہو گیا پہلے تھوڑے دس ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا ہے جدہ مفہوم ہے کہ میری امت وچ تری بڑے قذاب تے دجال ہوسن جڑے جھوٹے نبوت دے دعوے کرسن لوگوں جان لگو میں آخری نبی ہوں میں نے بعد اللہ کسی نبی کوئی نہیں بناونا اس جھوٹے دوجے شخص بھی دعویٰ کیتا نا یہ دا مسلمہ قذاب میں دوستان آتا ہوں نا کہ دیکھو ماں دا دشمن پتر اپنا دشمن سمجھدا ابے دا دشمن اپنا دشمن سمجھدا حضور دا دشمن اللہ دی قسم ساڑا دشمن ہے سان حضور دے دوستہ جانا دا صحابہ دا پتہ ہوگا تو حضور دے دشمن دا بھی پتہ ہوگا کہ حضور دے کہرے دشمن ہے تو کل کدائی اور نکل جیسی بار اپنے موضوع تو ہونے اے جھوٹا دوجا نبوت دا دعویدار جھوٹا جڑا آئی ادھا نائی مسلمہ قذاب کہ نائی مسلمہ قذاب اس نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا جس ٹائم اس دعویٰ کیتا تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر پڑھایا کیونکہ یہ تھی بہت بڑی تعداد آئی یمامہ دے اندر اور اس منن والے اس وقت تقریباً 40,000 بندے ہو گئے اس دور دے دشمن سمجھو 40 کروڑ بندہ اتنے زیادہ لوگ حضور لشکر تشکیل دیتا اسی دوران اللہ دی کرنی ہوئی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کول بلا لیا ایک بندے تے اللہ قتل کروایا نا حضور عیسیٰ والسلام دے دور پھر امتحان دیتا کہ اے جڑا صدیق اکبر ہے اے ساری عمر نال رہا غار بھی نال رہا ہوں اے امتحان پانا اللہ جڑا کسی نے ابو بکر صدیق اور گل میری سمجھائے خلیفہ بنے ابو بکر صدیق تقریباً اس وقت 7-8 جڑا نا قبیلے جڑے نا او منکرین ہو گئے ہیں جنہ جو بہت سارے زکاة دے بھی منکران فتنے تو فتنے کھلوتے تو حضرت ابو بکر صدیق پھر بھی لشکر روکیا کو نہیں ایک لشکر بھیجا کہ جنگ کرو جنگ کی تھی مسلمانان کامیابی کو نہیں ملی پھر لشکر بھیج چھوڑے حضرت ابو بکر صدیق پھر گیا لشکر پھر بھی کامیابی کوئی نہیں ملی ان تریجی باری یہ کیتا انہیں کہ پھر حضرت خالد بن ولید نے بلایا انہیں پھر لشکر تشکیل دینے لگے جس ہم تشکیل دینے لگے نا کہ حضرت عمر فاروق نیڑے ہو گئے جو بندہ نہیں یادہ کرنا ہے امیر المومنین وہ مدینہ دا مردان تو خالی پہ ہوندہ مدینہ دی عورتاں دا گئے بڑھ سی مطلب ساڑھی جیڑی ریاست ہے کی کون رہا سی تو سارے مردوں تے بھیج چھوڑ سو تو مدینہ مردہ تو خالی ہو گیا بار ہوگی سے اللہ کی تے بڑھ سی کہے ساڑھا حضرت بکر صدیق جو فرمایا عمر تو اپنے زمانے چلیے تھے بڑی بہادری نکلنا کرتا ہے آج
سچے کے گل کیتی ہے تو حضور کی عزت کا معاملہ ہو گیا حضور کی عزت کا معاملہ ہو گیا ابو بکر صدیق آدھا اگر مدینہ کی عورتیں نہ گئے کتے بھی نوچن لگ جان تو او لشکر جسن تشکیل حضور دیتا صدیق اکبر اسن نہیں روک سکتا پھر خالد بن ولید نے بلایا نے بلا کے ہدایات بیٹھ نہیں دیتیاں آپ کھلو گئے اور کھڑے ہو گئے ادھے نال چل پہ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے تے پایا نے بھاگ گئے نال دوڑ لے جا رہے ہدایات دے رہے نے امت پیغام دے رہے کہ اگر محمد کی عزت کی کال آ گئی ہے تو مدینہ بھی لٹ جائے پوری دنیا کے مسلمان لٹ جان لیکن حضور کی عزت کے معاملے سمجھوتا نہیں کیتا جا سکتا پھر صحابی حضرت خالد بن ولید گئے گمشان کی جنگ ہوئی ہے اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے 700 حافظ شہید ہوئے 70 بدری صحابہ شہید ہوئے میرے دوستو 700 حافظ آج میں دور دے حافظ نہیں ہیں کہ مدارس بہت سارے بن چکے صحابہ دی اپنی تعداد کوئی زیادہ نہیں انہاں جو سارے حافظ نان لیکن حضور کی عزت کا معاملہ آیا تو ابو بکر صدیق نے حافظ نہیں دیکھے بدری صحابہ جنہوں نے صرف دعاؤں واسطے رکھے انہوں اپنی جانہ کے نذرانے پیش کیتے ابو بکر صدیق نے بدری صحابہ کی فضیلت نہیں دیکھی حضور کی عزت کا معاملہ ہو گئے حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہو گئے اللہ کی قسم صحابہ کرام اپنی جانہ لٹا دیتیاں نے 70 بدری صحابہ 700 حافظ 1200 صحابہ کرام نے اپنی جان پیش کر کے دس دیتا کہ حضور کی عزت کا معاملہ ہوگا تو صحابہ جانا نہیں دیکھتے پھر مد مقابل روایات ایک 27,000 ایک 28,000 مسلمہ قذاب کے منن والے بڑھ کے رکھ دیتا نے قتل کر چھوڑیا یہ صحابہ کرام کی شان ہے جس سے مجھے 28,000 منن والے مرے مسلمہ قذاب جہنم حاصل ہویا عقیدہ محفوظ ہو گیا عقیدہ محفوظ ہو گیا میں پوری دنیا چاہتے دسو اسودینسی جھوٹا اعلان کیتا نبوت دا تے صحابہ کو اسودینسی کا منن والا کوئی نہیں مسلمہ قذاب کیتا اس دور دے 40 کروڑ لوگاں دے برابر دی تعداد آئی اس دور دے 40,000 اتنے تعداد دے لوگ ہیں لیکن صحابہ نے انہاں جو ایک بندہ بھی چھوڑیا کوئی نہیں ہے تھوڑے اندر کہ آوے اور آگے طیب رفول صاحب کے بچے بزرگاں کے بچے نہ آگے دعوت دے کے مرتد پڑھاوے نہ فتنہ کوئی نہیں چھوڑیا پھر اے صحابہ کرام دی شان ہے کہ 28,000 منن والے بھی تو دے سارے کے سارے قتل کر دیتے لیکن دوستو ہون میں تھوان دسن لگا اگر تھوان نہیں بھی پتا پاکستان بڑھن تو پہلے انگریزاں دے دور وچ انگریز نے بھی ایک جھوٹے بندے کو نبوت دا دعویٰ کرایا ایک جھوٹے بندے کو نبوت دا دعویٰ کرایا اس دا نام مرزا غلام احمد قادیانی حضور کے دشمن کا پتہ ہونا ضروری ہے سارے کا نام ہے وہ اس دجال کا نام کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اے مرزا غلام احمد قادیانی اے سیالکوٹ کچہری دا منشی ہے اس عربی دے اندر کچھ مہارت آئی اور رج کا لالچی آئی تو رج کے جھوٹا آئی انگریزاں دیکھیا کہ جھوٹا رج کے بے ایمان رج کے زانی بھی ہے شرابی بھی ہے عربی اس نوندی ہے تے ہن گل یہ ہے کہ اس نظر تیار کیتا جاوے کہ پیسے لے لیں تے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کر مار تے کوکا ساڈا کام چل ویسی تو انہاں اس جھوٹے کو نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرایا پہلے اس دعویٰ کیتا میں جناب مجدد ہاں پھر امام مہدی ہون دے دعوے پھر اس آخیا میں جس عیسیٰ دا دعویٰ کیتا میں والا عیسیٰ 1901 دے اندر اس نعوذ باللہ معاذ اللہ دعویٰ کیتا میں محمد رسول اللہ قادیانیت دی اس مرزا غلام احمد قادیانی جی کتاباں لکھیاں انہاں جمع کر کے 23 جلداں بنائیاں قادیانیاں او دا نام رکھے نے روحانی خزائن او دی 18ویں جلد دا رسالہ ایک غلطی کا ازالہ
اس رسالے دے اندر قرآن پاک دی آیت لکھی ہے مرزا قادیانی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اور قرآن دی آیت محمد تو مراد کون ہے بھائی جوانوں بزرگوں میں دسو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرزا غلام احمد قادیانی آدھا گیا ادھر میرا نام محمد رکھیا گیا نعوذ باللہ. پہلے صحابہ او بندے بڑھ چھوڑے جنہیں صرف نبوت کا دعویٰ کیتا. حالانکہ وہ یاد ہیں مسلمہ بھی یاد آئی کہ ایسا حضور مندے ہیں نبی حضور نبی مندے ہیں ساڑھا کوئی محمد طرف سے ہونے کا دعویٰ نہیں اسی صرف اپنا نکاح جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا. صحابہ او بھی کوئی نہیں چھڑتے دوستو ساڑھا دعاٹا واسطہ جس بندے نال ہے او دا دعویٰ کسی عام نبی ہونے کا دعویٰ نہیں او دا دعویٰ محمد ہونے کا. پر اسی اپنی کتاب میں لکھیا کہ میں ذلی طور پر اللہ محمد بڑھایا نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور اس شخص نے جڑے الفاظ اپنی کتابہ دے اندر لکھے میں محمد ہاں میں عیسیٰ میں نوح ہاں میں شیس ہاں نعوذ باللہ. پھر میں لکھیا اس اپنی کتاب دے اندر کہ میں کشف دیکھیا کہ میں آپ خدا ہاں کہ میں یقین کر لیا میں خدا ہاں. پھر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جی اس اپنی کتاب دے اندر توہین کیتی ہو میں تو مسجد کے اندر نہ ادا سکتا جڑے گندے الفاظ لکھے. اتنی گندی صحابہ کی بھی گستاخی ہے. اس لیے کیا کہ حسین کو دا ڈھیر ہے نعوذ باللہ اپنی کتاب کے اندر لکھیا سے. اور میں دسو اتنے گندے عقیدے اپنی کتاب کے اندر لکھ کیا. اس وقت سارے ساڑھے علماء مولوی چیخ اٹھے. انگریز کی حکومت آئی انگریز اسم بچا رہا لیکن پاکستان بڑھن تو بعد پاکستان کی اسمبلی نے 74 کے اندر کافر قرار دیتا. کیا قرار دیتا کہ کافر. صرف کافر اس وجہ تو نہیں ہے کہ حضور بھی ختم نبوت نہیں مانتے. ایک وجہ بھی کافی ہے جڑی توہین میرے کو کتاب موجود ہے کچھ ساتھی بیان تو بات دیکھنا چاہے میں سنو توہینات دکھا سا اللہ دی قسم ایسی توہین زندگی کدے کسی نے نہیں کی تھی جڑی توہینات مرزا غلام احمد قادیانی شخصیات دی کر کے کیا. اسی وجہ تو ساڑھے اکابر اور مشائخ نے اپنی زندگی اس کام واسطے لگائیاں نے. اور شیخ الحدیث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے دور کے اندر قادیانیت کے فتنے کے خلاف آواز بلند کی تھی. آپ بیان فرما رہے ہیں مجمع کے اندر مجمع بیان کرتے ہیں فرمایا میری عمر ضائع چلی گئی لوگوں میری عمر ضائع چلی گئی حضور بھی ختم نبوت کے ڈاکے کرتے رہے اور میں لوگاں رفع دین کرن نہ کرن دے تحقیق دے اتنے مسائل دستا رہے ہیں جبکہ حضور کی عزت دے لٹیرے اتنے بیٹھے رہے ہیں. ایک شخص نے کہا حضرت ایسی گل نہ کرو تھوڑی بڑی خدمات تسی دین دی بڑی خدمت کی تھی آپ نے ٹوک دیتا. ٹوک کر فرمایا ساڑھے تے گل کھل چکی ہے کہ گلی نہ کتا بھی ساڑھے تو بہتر ہے اگر حضور دی عزت عظمت اور ختم نبوت کے تحفظ واسطے سینہ کھڑے ہو سکی ہے. میرے دوستو ساڑھا دھواڑا باہر جس فتنے نہ پہ ہیں ایک فتنے پاکستان نے کافر قرار دے دیتا لیکن یہ اپنی گندی تبلیغ تو باز نہیں آئے. اے افریقہ کے جنگلہ تک کے اے یہودیاں دعوت نہیں دیں دے اے عیسائیاں دعوت نہیں دیں دے اپنے مذہب دی اے سکھاں دعوت نہیں دیں دے اے شان مین تھوڑ دعوت دینے انہاں دا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال کٹوانا. جنہاں انگریز نے مشن دیتا انہاں کہا تھا کوئی توڑ نہیں کسی یہودیاں تبلیغ نہ کرو عیسائیاں نہ تبلیغ کرو کسی اور مذہب نہ کرو ہندوؤں قادیانی نہ بڑھاؤ. تسی دیکھ لو جتنے بھی لوگ قادیانی ہوئے مسلمان تو قادیانی ہوئے کیوں اور میں تھوڑا وجہ دسن لگا کہ مسلمان قادیانی کیوں ہو جاتا ہے. حضرت ہے مسلمان قادیانی کیوں ہو جاتے ہیں انہیں جڑے قائد تسی سنے میں دسو کدے بھی تسی تھوڑے تو کوئی قادیانی قبول کر سکتا نہیں لیکن مسلمان قادیانی کیوں ہو جاتے ہیں. قادیانی انہوں نے عقائد نہیں دستے قادیانی انہوں نے کوئی اور گل دستے ہیں اور تھانوں وہ سمجھان لگا. قادیانی آسن کہ بھائی تو ختم نبوت مندا جی بزرگوں مندے ہو بالکل مندے وہ آپ سے ختم نبوت کس سکھا دیں
نبی تو ایس نبی ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا. وہ آتا کہ بھئی تسی یہ آتے ہو دوجا تھوڑا عقیدہ اے بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو پہلا ہو سن. ہے نا ساڈا سارے دا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام ہو سن. اور دن دوسری سائیڈ پہ تسی آتے ہو کہ عیسیٰ بھی ہو سن. تے ایک سائیڈ پہ آتے ہو ٹھیک ہے ایک سائیڈ پہ آتے ہو بھئی نبی کوئی نہیں ہونا. دوسری سائیڈ پہ تسی آتے ہو عیسیٰ بھی ہو سن. کیا جواب دے سو بھائی؟ اچھا جس سے تسی یہ آگے ہو نا بھئی امتی پان کا ہو سو اور ماں نے جواب دینا جواب تو صحیح دیا تو وہ آگے اگر امتی پان کا ہو سن تو اللہ انہوں دی نبوت جڑی عیسیٰ علیہ السلام دیتی ہو واپس لے سن. یعنی کس نے اللہ نبی بڑھاوا ہے کیا وہ دی نبوت واپس اللہ دی داد لیندی ہے؟ ہاں ہو گیا نا پنچر. اتھوں پنچر سٹارٹ کر دیں. ہوں یہ گل سمجھے پہلے تو تھوان پتا ہوگا ختم نبوت دی تعریف کے ہے. ختم نبوت دی تعریف کے ختم نبوت دی تعریف ہے حضور اللہ دے نبی آخرین ہون. نبیاں دی تعداد وچ اضافہ بھی نہیں ہونا تے کمی بھی نہیں ہونی. تھوان سمجھان والی تعریف کر رہے ہیں آسان. نبیاں دی تعداد وچ اضافہ بھی نہیں ہو سکتا تے کمی بھی نہیں ہو سکتی. عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا کوئی اضافہ ہو رہا جی اضافہ تو نہیں ہوتا پیا بدی تو کوئی نہیں پی تعداد بدی حضور اللہ دے آخری نبی نبیاں دی تعداد وچ ہون اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی. تو ہن یہ دسو کہ عیسیٰ علیہ السلام واسطے کوئی اضافہ ہو رہا نہیں کوئی کمی ہو رہی ہے نہیں. معراج دی رات تسی علماء کو سنتے رہندے ہو حضور علیہ السلام امامت کروائی ہے سارے نبیاں دی. کی دی کروائی ہے؟ سارے نبی. اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام سمیت سارے نبیاں آنا سارے آئے ہیں اور میں جس میں مثالی ہے جو کچھ بھی لیکن سارے نبیاں. اچھا ان سارے نبیان امامت کروائی ہے حضور سارے دی نا سارے دی اور سارے دی امامت کروائی ہے تو میں اے دسو نبیان دی تعداد وچ اضافہ ہویا نہیں کمی ہوئی ہے یہی ختم نبوت دا کیا. عیسیٰ علیہ السلام جس ٹائم اوسن نبی ہوسن لیکن او حیثیت پہ امتی دی آ رہے ہیں. اور ایک گل سمجھو کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں سارے نبی حضور تو علاوہ جڑے ہیں حضور دے امتی. صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں سارے نبی کے ہیں. اسی کیا آتے ہیں امام الانبیاء نا کیا آتے ہیں اپنے نبی امام الانبیاء. حضور صرف ساڑھے نبی نہیں ہیں نبی الانبیاء بھی ہیں. نبیاں دے بھی نبی نبیاں دے بھی نبی. تمام انبیاء واسطے اپنی نبوت کا اقرار و اظہار ضروری ہے امت تک پہنچانا. اپنی امت تک ایک عقیدہ بھی پہنچانے رہے کہ اگر حضور کا زمانہ آ جائے تو لوگوں ایمان لازمی لے کے آ گیا ہے اور یہ اگے بھی گل پہنچا گیا ہے. نبیوں واسطے بھی حضور کا ایمان لانا شرط آئی لازم و ملزوم ہے. حضور کا ایمان صرف امت نہیں لائی نبی بھی لے کے آئے. تو ایک تاج و تخت ختم نبوت ہے کہ حضور جس طرح تشریف لے آئے ہون او تعداد پوری ہو چکی ہے جڑی ہونی ہے. اس تعداد وچ ہون کوئی کمی بیشی اس تعداد وچ کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہون دے قادیانی دوانا کہہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور پاکستان دا وزیر اعظم شہباز شریف اے لگا وجہ امریکہ اور ٹرمپ لگا ہے کہ کرے ملاقات تو میں نے اے دسو اتھے بہ کے ایدی وزارت ختم ہو گئی سی نہیں لیکن امریکہ میں وزیر اعظم ہو سی نہیں کیوں؟ کیونکہ او وزیر اعظم کتنے دا پاکستان دا. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. نبی کس دے اپنی امت دے اپنی امت دے حضور دے کے امتی. مٹی بہدین ایک چھوڑ قادیانی ہویا نا تو ساڈے استاد محترم انہوں نے یہ گل سمجھائی. انہوں نے کیا میں نے یہ گل نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ امتی بھی ہو سکتا نبی بھی ہو سکتا ہے یہ کی کرنا. انہوں نے کیا میں اپنے ابے کا کی ہوں. انہوں نے کیا تو اپنے ابے دے پتر ہو. انہوں نے میں اپنے پتر کا کی ہوں جنے پتر دے دے ابے. انہوں نے کہا میں نہیں سمجھ آتی تو میں ابا کی کرنا تو پتر کی کرنا.
حضور نہ دی طرف جس بھی نبی دی نسبت کیتی جیسی تو کہ ہو سی امتی، کہ ہو سی امتی. جس وقت انہاں دی نسبت اپنی قوم تے زمانے دی طرف کیتی جیسی تو کہ ہو سن. اور دوسری گل سمجھو، پہلے زمانے وچ نبی زمانہ بھی محدود ملتا ہی اور جی دی نبوت ہوتی ہے تو علاقہ بھی محدود ہوتا ہے. یا علاقہ محدود ہے یا زمانہ محدود ہے. حضور نبی عالمی نبی کہ حضور نبی کے عالمی نبی. عالمی نبی تو مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان قیامت تک نبی، ہر زمانے دے نبی. عیسیٰ علیہ السلام دی حسن کلمہ پتہ کہ پڑھا حسن لوگاں جڑے مسلمان حسن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیسیٰ اللہ دی. کیونکہ انہوں دی حیثیت کی ہے؟ جو پاکستان دا وزیر اعظم امریکہ جا انہوں دی حیثیت کی ہے؟ امتی دی حیثیت ہے. تو وہ امتی بن کے نا اس نے پہلے ہی امتی دی حیثیت نال نازل ہو سن آسمان تو، زندہ آسمان. گل سمجھ آ گئی؟ بس آخری گل تو پھر تھوڑے کو اجازت چاہ سکتے. جس ٹائم تسی انہاں دی قرآن تے حدیث دی غلط تعبیرات کو نہیں نہ مننی تے انہاں پھر اگلا اربع استعمال کرتے ہیں. مسلمانوں سے جا تو ہی کرنا 2 نفل پڑھ اللہ کو لو مانگ کے دیکھ لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا کوئی نہیں. اور میں مانا تھا کہ 2 نفل پڑھ کے اللہ کو لے مانگ کے دیکھو کہ اے جڑے بتن سچے ہیں یا کوئی نہیں، ایک اللہ نہیں دا اللہ کو پوچھ کے دیکھو کہ جڑا بندہ یہ نفل پڑھتا ہے میں جائے کہ یا اللہ میں دے 10 کوئی 2-4 اور خدا دیا نو مسلمان رسی نہیں. بڑا مضبوط عقیدہ توحید ہے میرے دوستو. عقیدہ رسالت بھی جی مضبوط رکھو. جو توحید تو بغیر گزارا کوئی نہیں. آخرت اللہ دی قسم ختم نبوت رسالت ہے، عقیدے تو بغیر بھی گزارا کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ ان قادیانیہ نے پتا جس ٹائم استخارہ کرن بہ گیا تو استخارے کا مطلب ہے شک. مثال کے طور پر میں للے وچ بھی نوکری لگتی ہوگا تو نوکری لگتی ہوگا پھر بھی میں 2 نفل پڑھ کے اللہ کو منگا یا اللہ میں نے یہ دس کہ میرے واسطے کتنے بہتر ہے، میرے دل وچ کوئی گل پا دے. یہ گل تو سمجھ آتی ہے. اس سے ہو سکتا ہے استخارہ کیونکہ یہ عملی شکل ہے. یاد رکھو دوستو استخارہ اس کام میں چوندا ہے جدی 2 صورتاں ہوں. جدی 2 صورتاں ہوں. جس کام دی صورت ہی دوجی کوئی نہ ہوگا. اللہ ایک ہے 2 خدا ہو سکتے ممکن ہی نہیں ہے. حضور اللہ نے آخری نبی نے دوجا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. جڑا بندہ عقیدے دے اندر استخارہ کرے اسی وقت مرتد ہو جاتا ہے. یاد رکھو اللہ ایک ہے. قرآن اللہ کی سچی اور آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کے بارے تیری سچی کتاب ہے یعنی کوئی استخارہ کرن پہ جب وہ مسلمان رسی نہیں. تو قادیانی ہونے جی میں گستاخی کتاباں لیاں دسیاں وہ نہیں دکان دے. وہ تے جس ٹائم بندہ مرتد ہو جاتا نا دیکھو گستاخی اس ٹائم تک بندے گستاخی لگتی ہے جس ٹائم تک ایمان ہے توبہ ہے. ایمان ہے تو نکل گیا نا تو پھر گستاخی کوئی نہیں لگتی. پھر گستاخی کوئی نہیں لگتی. تو اس وجہ تو دوجا حملہ ہونا تھا استخارے دا. اچھا وہ وقت تھوڑا نہیں تو میں تھوڑا کہا دے کافر مرتد تے صدیق دا بھی دساں انہاں دے بائیکاٹ دا بھی دساں. اچھا مختصر یہ ہے کہ کافر دی اچھا ہن جس وقت تسی تھانے سمجھ آ گئی قادیانیت دے عقیدے قادیانیت نال تعلق رکھنا چاہیے نہیں. علماء یہ فرماتے ہیں قادیانیت نال تعلق رکھنا حرام ہے. تعلق رکھنا حرام ہے. ان نال خرید و فروخت کرنا رشتہ داری کرنی ہر عمل کی ہے حرام ہے. اچھا ایک چیز یاد رکھو کافر دی 3 قسمان. ایک ناخ دن کافر، ایک ناخ دن مرتد، ایک ناخ دن زندیق. میں بڑا تھوڑا مختصر دس رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. کافر مرتد ہے زندیق. کافر تے کام کافر ہے. یہودی بھی کافر ہے، ہندو بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے. ایک ہوتا مرتد. مرتد اس بندے نہ دے جڑا پہلے مسلمان ہے. مسلمان تو ہندو ہو جاوے، سکھ ہو جاوے، یہودی ہو جاوے، کچھ بھی اور مذہب اختیار کر لگاؤ کہ وہ ہوتا تھا مرتد. مرتد کا حکم علماء نے یہ لکھا کہ اس نے 3 دن کی مہلت دیتی ویسی اگر توبہ کر لگا ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس نے قتل کیتا جائے. تیسری قسم ہے زندیق.
اور قادیانی مرتد بھی ہیں، زندیق بھی ہیں۔ زندیق وہ بندہ ہوندہ جڑا ہوندہ کافر ہے اپنے آپ بنا دا مسلمان ہے، ہوندہ کافر ہے اپنے آپ بنا دا کیا ہے مسلمان ہے۔ اور مثال سمجھو، کدے تھوان ہندو ملیا جڑا اے آگا ہوگا میں مسلمان ہوں، نہیں۔ یہودی ملیا جڑا اے آگا ہوگا میں مسلمان ہوں، سکھ عیسائی یہودی نہیں۔ قادیانی کو نہ پڑھ سو تسی کون ہو اکثر مسلمان، کلمہ کیڑا پڑھتا آدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ دھوکہ کھا گیا۔ یہ چیز ہے، باہر ایک بندہ اگر بیچ لو سور لے لو، سور لے لو، سور کا گوشت بڑا سونا نہیں، کوئی مسلمان لے سی کسی کوئی مسلمان نہ، لیکن ایک بندہ لے لو بکرا لے لو جی سستا ہو گیا نہیں 2400 روپے باہر ہے تو 1500 روپے میں دیکھو چاہ دینا، تو ڈھیر سارے مسلمان لے لسن ہو گئے سور تو انہوں نے پتہ کوئی نہیں لگنا۔ قادیانیت کی بھی مثال انجی ہے، قادیانی اپنے آپ ان کے آخر اسی مسلمان ہیں لیکن اندرون خانہ جڑے عقائد ہیں انہوں نے بڑے غلیظ۔ اس وجہ تو علماء نے فرمایا قادیانیاں نال اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، تجارت بھی حرام ہے۔ اچھا عام کافر ہے نا، اگر تسی اودے نال جنگ دی حالت وچ نہ ہونا، اگر وہ ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے، تسی اودے نال تجارت کر سکتے ہو، یعنی اودے نال کوئی لے دین انہاں دی مصنوعات رکھ سکتے ہو۔ یاد رکھو لیکن قادیانی زندیق نال کسی قسم کا بھی تعلق نہ رکھ سکتے، تجارت نہ کر سکتے۔ اسی وجہ تو قادیانیہ دی جڑی مصنوعات اور انہوں کا بائیکاٹ لازم و ملزوم ہے۔ کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے۔ بس میری گل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ میرے کہنا تھوڑے سنن قبول کرے۔ لٹریچر عبدالغفور حیدری صاحب تو دے سن، وہ سارے لے کے جاؤ، اس پڑھو، پڑھ کے کسی پھر دوجے بھی دیو تاکہ کسی دوجے کا بھی بندہ ہو گئے۔ دوستو میرے صرف دو تقاضے تھوڑے کو، سب تو پہلا تقاضا یہ کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت 10 حقوق موقع نہیں ہے میں بیان کرتا، لیکن ایک حق بیان کیتا، ایک تو تسی پہلے تو آؤ ایمان لے کے آئے ہو، سب تو پہلے تو ارادہ کرو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینا دیہڑی 1000 باری درود پاک پڑھ ساں۔ کیڑا پڑھ سی جی ہاتھ کھلوا جی ہاتھ کھلوا بھائی، کوئی ہاتھ اللہ نہ رہو، کیڑا پڑھ سی وعدہ اللہ نہ کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعد یاد رکھ سو، یاد رکھن دا سب تو پہلا اور آسان کے 1000 دفعہ الیکٹرونک تسبیح مل دی اور لے لگو دیتا ہے جڑا نا۔ اچھا دوسرا او بندہ ہن ہاتھ کھلواوے ہے جڑا آندا کہ میں اس کام جڑا کام ہے میں تسی دیکھ رہے ہو، میں بھی نہیں کسی سمجھایا ہی جب میں اس کام تے لگ گیا، میں بھی اس بیان نے سنیا ہی، انہاں اے گل بھی کیتی ہے ہاتھ سارے کھلوانے قبول ہوگا جڑا اللہ کو رو کے منگدا کہ یا اللہ میں بڑا گندا، میں بڑا گندا، یقین منو اللہ کا عاجزی اختیار کرو، یا اللہ میں بڑا گندا، میرے کو بڑی خطاواں ہویاں، تو میں معاف کر، تو میں حضور دی ختم نبوت واسطے حضور علیہ السلام دا حق ادا کرنے واسطے قبول کر لے۔ تے بھئی دوجا او بندہ ہن ہاتھ کھلواوے جڑا ارادہ کردا کہ یار میں اج تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے سکیتے ہے سفر یاد بھی کرے ساں، جتنا میرے کو ہو سکیا لوگاں بھی سمجھا ساں، تے اپنے گھر بیٹھے کی پروگرام بھی لگ ساں، 8 بندے کٹھے ہوندا ہاں، یقین منو اسی بندے کوئی نہ گردے، 4 بندے بھی ہوئے اسی آ کر انہاں دعوت دے ساں، تھوان سکھا ساں بھی نیت کرو تے تھوڑے کول کوئی شے بھی کوئی نہیں لینی، آسا خالی ہاتھوں سا خالی ہاتھ تھوڑے کول واپس ویسے ٹھیک ہے۔ کون نیت کرتا ہے جی ختم نبوت کا کام کر سکے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت اللہ پاک میرے کہنا تھوڑے سنن قبول فرمائے۔